بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے چہل احادیث۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص میری امت کے لیے دین کے 40 احادیث سنائے گا اور حفظ کر لے گا، اللہ جل شانہ اس کو قیامت کے دن علماء اور شہیدوں کی جماعت میں اٹھائیں گے اور فرمائیں گے کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس عظیم الشان ثواب کے لیے سینکڑوں علماء امت نے اپنے طور پر 40 احادیث لکھے ہیں جو مقبول اور مفید معلوم ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی حدیث، تمام اعمال کا دار و مدار نیت سے ہے۔ دوسری حدیث، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہے۔ پہلا حق سلام کا جواب دینا، دوسرا مریضوں کی مزاج پرسی کرنا، تیسرا جنازے کے ساتھ جانا، چوتھا اس کی دعوت قبول کرنا، پانچواں چین کا جواب دینا۔ تیسری حدیث، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ چوتھی حدیث، چغل خور جنت میں نہ جائے گا۔ پانچویں حدیث، قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہ جائے گا۔ چھٹی حدیث، ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ ساتویں حدیث، ٹخنوں کا جو حصہ پائجامہ کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ حدیث نمبر 8، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ حدیث نمبر 9، جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ ساری خیر سے محروم رہا۔ حدیث نمبر 10، پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو پچاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ حدیث نمبر 11، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ حدیث نمبر 12، اللہ کے نزدیک سب اعمالوں میں سے وہ عمل زیادہ محبوب ہے جو دائمی ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ حدیث نمبر 13، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ حدیث نمبر 14، تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہو۔ حدیث نمبر 15، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ حدیث نمبر 16، مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے۔ حدیث نمبر 17، انسان کو ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ حدیث نمبر 18، حقیقی غنا دل کی غنا ہے۔ حدیث نمبر 19، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا راہ گزر رہتا ہے۔ حدیث نمبر 20، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنے بغیر تحقیق کے لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دے۔ حدیث نمبر 21، آدمی کا چچا اس کی باپ کے مانند ہے۔ حدیث نمبر 22، جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب چھپائے گا۔ حدیث نمبر 23، وہ شخص کامیاب ہے جو اسلام لایا اور جس کو بقدر کفایت رزق مل گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روزی پر قناعت دے دی۔ حدیث نمبر 24، قیامت کے روز سب سے سخت عذاب میں تصویر بنانے والے ہوں گے۔ حدیث نمبر 25، مسلمان کا بھائی ہے۔ حدیث نمبر 26، کوئی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 27، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے۔ حدیث نمبر 28، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 29، آپس میں قطع تعلق نہ کرو اور ایک دوسرے کے در پہ نہ ہو اور آپس میں بغض نہ رکھو اور حسد نہ رکھو اور اے اللہ کے بندو سب بھائی ہو کر رہو۔ حدیث نمبر 30، اسلام ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے جو پہلے کیے تھے، اور ہجرت اور حج ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتے ہیں جو اس سے پہلے کیے تھے۔ حدیث نمبر 31، کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا،
کسی کو بے گناہ قتل کرنا اور جھوٹی شہادت دینا ہے۔ حدیث نمبر 32، جو شخص کسی مسلمان کو دنیاوی تکلیف سے چھڑائے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی تکلیفوں سے چھڑائے گا، اور جو شخص کسی مفلس غریب پر معاملہ میں آسانی کرے اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ حدیث نمبر 33، ہر بدعت گمراہی ہے۔ حدیث نمبر 34، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض جھگڑالو آدمی ہے۔ حدیث نمبر 35، پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ حدیث نمبر 36، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجد ہے۔ حدیث نمبر 37، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ حدیث نمبر 38، نماز میں اپنی صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب میں اختلاف ڈال دے گا۔ حدیث نمبر 39، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔ حدیث نمبر 40، اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہے۔ یہ تھی 40 احادیث۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے، اس کو یاد کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔